مجھے چند سال قبل 3-4 مرتبہ آسٹریلیا جانے کا اتفاق ہوا۔ میں نے آدھا آسٹریلیا دیکھا اور اپنے پرانے دوست مظہر بخاری کی کمپنی کو انجوائے کیا۔ مظہر بخاری میرے کیریئر کے ابتدائی دنوں میں ہمارا ساتھی تھا۔ وہ دبنگ ایڈیٹر تھا، خبر کو سمجھتا تھا اور اس کی نہایت شاندار سرخی بناتا تھا۔ 1996 میں سلطان راہی قتل ہوا تو مظہر بخاری نے تاریخ ساز سرخی بنائی۔ فن کا سلطان راہ میں مارا گیا۔ یہ سرخی بعد ازاں ہمارے استاد عباس اطہر مرحوم سے منسوب ہو گئی، لیکن در حقیقت یہ مظہر بخاری نے تخلیق کی تھی اور شاہ صاحب سے اس کی داد بھی لی تھی۔ یہ اگر صحافت میں ٹک جاتا تو ہم سب سے بہت آگے نکل جاتا۔ بہرحال یہ شیعہ سنی فسادات کی وجہ سے ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گیا اور زندگی نئے سرے سے سٹارٹ کر لی۔ مجھے آسٹریلیا میں اس سے ری یونین کا موقع ملا۔ اس نے مجھے نیوزی لینڈ میں بھی کمپنی دی۔ وہ دن بہت شاندار تھے۔ میں آج بھی یاد کرتا ہوں تو روحانی مسرت میں کھو جاتا ہوں۔ میں جس زمانے میں آسٹریلیا گیا، ان دنوں وہاں الیکشن ہو رہے تھے۔ مظہر بخاری اور اس کی فیملی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ میں بھی ان کے ساتھ الیکشن سینٹر چلا گیا۔ الیکشن سینٹر کسی اسکول کی عمارت میں بنا تھا۔ میرے لیے پہلے حیرت یہ تھی، مجھے الیکشن کے دنوں میں کوئی ہلا گلا، ریلیاں، جلسے جلوس، مار دھار، بینرز اور پوسٹرز دکھائی نہیں دیے تھے۔ پتہ چلا اس ملک میں اس پالیوشن کی کوئی گنجائش نہیں۔ امیدوار صرف الیکشن لڑتے ہیں، دوسروں سے نہیں لڑتے۔ دوسرا الیکشن سینٹر کے سامنے امیدواروں کے نمائندے کھڑے تھے۔ یہ ووٹرز کو اپنے اپنے امیدوار کا بروشر دے رہے تھے اور ووٹر چپ چاپ بروشر پکڑ لیتے تھے۔ لائن لگی ہوئی تھی اور انہیں سیدھا رکھنے کے لیے کوئی پولیس اہلکار، کوئی فوجی جوان موجود نہیں تھا۔ سیکیورٹی گیٹ اور تلاشی بھی نہیں ہو رہی تھی۔ تیسرا، میں بھی لائن میں لگ گیا اور مظہر بخاری کی فیملی کے ساتھ ہال میں داخل ہو گیا۔ کسی نے نہیں پوچھا آپ کون ہیں اور یہاں کیوں پھر رہے ہیں۔ میں ہال میں داخل ہوا، تمام کیبنز اور باکسز کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے یہاں بھی کسی نے نہیں روکا۔ میرے سامنے لوگ بیلٹ پیپر لیتے تھے، کھلے حال میں کھڑے ہو کر مہر لگاتے تھے اور اپنا ووٹ باکس میں ڈال کر چلے جاتے تھے۔ چوتھا، مجھے پتہ چلا آسٹریلیا میں ووٹ نہ ڈالنے پر $50 جرمانہ ہے، لہٰذا کوئی شخص الیکشن کے دن گھر نہیں بیٹھ سکتا۔ اس قانون کی وجہ سے ووٹر ٹرن آؤٹ 90% ہوتا ہے۔ اور آخری بات، امیدواروں کو الیکشن عملے پر مکمل اعتماد ہوتا ہے۔ الیکشن کا پروسیس بھی فول پروف ہے، چنانچہ دھاندلی کا امکان ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی پارٹی یا امیدوار اعتراض کرتا ہے۔ مظہر بخاری اور اس کی فیملی نے ووٹ کاسٹ کر لیا تو میں ان کے ساتھ باہر گیا۔ کسی نے مجھے اس وقت بھی نہیں روکا۔ میں اکتوبر میں ارجنٹائن گیا تھا۔ 22 اکتوبر کو وہاں صدارتی الیکشن تھے۔ یہ الیکشن بہت حساس تھے۔ ارجنٹائن کا صدر البرٹو فرنڈس تھا اور اس کی پارٹی جوڈیشلسٹ پارٹی تھی۔ اس پارٹی اور اس صدر نے ملک کی معیشت کا جنازہ نکال دیا تھا۔ ارجنٹائن کی کرنسی 180 سے 1150 پیسو ڈالر تک پہنچ گئی تھی، جس کے نتیجے میں پورا ملک مہنگائی، بے روزگاری اور کساد بازاری کا شکار تھا۔ عوام دن گن گن کر نااہل حکومت اور ظالم صدر کے جانے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں اور سہیل مقصود اس حیران کن وقت پر وہاں تھے، لیکن ہم نے پورے ملک میں کسی جگہ کوئی جلسہ دیکھا، نہ جلوس اور نہ ہی کسی جگہ کوئی ہنگامہ یا افراتفری تھی۔ ملک کے کسی کونے میں کوئی بینرز لگا تھا اور نہ پوسٹر اور نہ تقریریں تھیں۔ عوام نے 22 اکتوبر کو چپ چاپ ووٹ دیے، البرٹو فرنڈس کو فارغ کیا اور اس کی جگہ ہائیور میلے کو صدر بنا دیا۔ بات ختم۔ میں تیسری مثال ازبکستان کی دوں گا۔ میں 2016 کے الیکشن میں ازبکستان میں انٹرنیشنل آبزرور تھا۔ ازبک صدر اسلامک کریموف کی انتقال کے بعد نئے الیکشن ہو رہے تھے۔ میں نے آدھا ملک پھر کر دیکھا۔ آپ یقین کریں، ملک کے کسی حصے میں کسی قسم کی افراتفری نہیں تھی۔ دیواریں تک پوسٹرز اور بینرز کی آلودگی سے پاک تھیں۔ اس الیکشن کے نتیجے میں شوکت میرمانوچ صدر بن گئے۔ مجھے اس کے ساتھ ساتھ نیوزی لینڈ، پولینڈ، برطانیہ، امریکہ، انڈیا اور ترکی کے الیکشن دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا، لیکن میں نے کسی ملک میں افراتفری، کنفیوژن اور اداروں پر عدم اعتماد نہیں دیکھا۔ ان کے مقابلے میں اگر ہم 75 برسوں میں اپنا الیکشن سسٹم بھی شفاف اور سیدھا نہیں کر سکے تو پھر ہم واقعی قابل ترس ہیں۔ ہم کم سے کم الیکشن ہی ٹھیک کرا لیتے۔ ہم ایک ایسا الیکشن کمیشن اور ایک ایسا فل پروف سسٹم ہی بنا لیتے جس پر سب کو اعتبار ہوتا، مگر ہم جس طرح آج تک عوام کو صاف پانی، صاف ہوا، اصلی دوا، اچھی تعلیم، اچھا مستقبل اور اچھی رہائش نہیں دے سکے، بالکل اسی طرح ہم انہیں آج تک سالڈ جمہوریت بھی نہیں دے سکے۔
ہم 2023 میں بھی بلا چلا گیا، بلا واپس مل گیا، اور شاہ محمود قریشی رہا اور شاہ محمود قریشی دوبارہ گرفتار سے باہر نہیں آ سکے۔ ہم آج بھی امیدواروں سے کاغذات چھین رہے ہیں اور امیدواروں کے وارنٹ جاری کر رہے ہیں۔ الیکشن کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، لیکن یہ فریضہ سپریم کورٹ کو ادا کرنا پڑ رہا ہے۔ ملک میں جمہوریت بھی ہے، لیکن نگران صوبائی حکومتیں مینڈیٹ کے بغیر سال سے برسر روزگار ہیں اور یہ خربوں روپے کے پروجیکٹس بھی چلا رہی ہیں۔ وہ الیکشن کمیشن جس نے 90 دنوں میں الیکشن کرانا تھا، اس کے 5 ممبرز گاڑیوں پر جھنڈے لگا کر اڈیالہ جیل جاتے ہیں اور عمران خان اور فواد چودھری کے خلاف جیل میں توہینی الیکشن کمیشن کی سماعت شروع کر دیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن الیکشن کا کام درمیان میں چھوڑ کر عدالت کا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ یہ کبھی بلا لے رہا ہے اور کبھی بلا واپس کر رہا ہے۔ یہ 2018 میں نون لیگ کے خلاف استعمال ہوا اور اب 2024 میں آدھی پارٹیاں اسے نون لیگ کا سہولت کار قرار دے رہی ہیں۔ یہ کیا تماشا ہے اور یہ آخر کب تک جاری رہے گا؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا دیکھنے کا موقع دیا۔ میں آج تک کی سیاحت سے اس نتیجے پر پہنچا ہوں، فرسٹ ورلڈ اپنے فرسٹ کلاس رویوں کی وجہ سے پہلی دنیا ہے، جبکہ تیسری دنیا اپنے تھرڈ کلاس حرکتوں کے باعث تیسری دنیا کہلاتی ہے۔ اگر کسی قوم نے ترقی کرنی ہو تو اسے پہلے اپنے رویے اور حرکتیں تبدیل کرنی پڑتی ہیں، ترقی چل کر اس کے پاس آ جاتی ہے۔ اس فلسفے کی وضاحت اس مثال سے بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ نیو یارک یا منگولیا جانا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے ڈائریکشن لیں گے۔ آپ نیو یارک کی ڈائریکشن میں سفر کریں گے تو آپ نیو یارک پہنچ جائیں گے، اور اگر آپ کا رخ منگولیا کی طرف ہے تو آپ صحرائے گوبی میں پہنچ جائیں گے۔ بالکل اسی طرح ترقی اور تنزلی کی بھی ڈائریکشن ہوتی ہے۔ روایات اور رویے اچھے ہوں گے تو قوم آگے نکل جائے گی، اور اگر روایات اور رویے پسماندگی لت پت ہیں تو قوم کبھی غربت، پسماندگی اور لاچارگی سے باہر نہیں آ سکے گی، اور ہمارا المیہ بھی یہی ہے۔ ہم اگر الیکشن بھی بے ایمانی، دھاندلی اور اپنی ذاتی مفاد کے بنیاد پر کرائیں گے، ہم اگر کمزور، ان پڑھ اور نالائق لوگ آگے لے کر آئیں گے، اور ہم اگر ایسی پارٹیوں اور گروہوں کو منتخب کرائیں گے جو کل ہمارے سامنے بول نہ سکیں یا آزادی کے ساتھ کام نہ کر سکیں، تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ آپ فرض کریں آپ کے پاس نیا اور بڑا جہاز ہے اور آپ اس کے لیے چن کر نالائق پائلٹ بھرتی کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد اس کی توجہ اصل کام سے ہٹا کر دوسرے کاموں میں لگا دیتے ہیں، تو پھر اس جہاز کا کیا بنے گا؟ ہم بالکل اسی طرح الیکشن میں کمزور ترین اور نالائق ترین لوگوں کا انتخاب کرتے ہیں اور پھر انہیں کام بھی نہیں کرنے دیتے۔ میاں نواز شریف نے اپنا دور عمران خان کا دھرنا اور پاناما کے مقدمات میں گزار دیا تھا۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ ملک تباہ ہو گیا۔ عمران خان نے بھی اپنا وقت ملک چلانے کی بجائے اپوزیشن کو جیل اور میڈیا میں ذلیل کرنے پر صرف کیا، اور اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ اور اب جو حکومت بنے گی، کیا عمران خان اسے چلنے دے گا؟ اور کیا یہ بھی اتحادیوں کو راضی کرتے کرتے وقت نہیں گزارے گی؟ اور اس کے نتیجے میں بھی کس کا نقصان ہوگا؟ کیا ملک برباد نہیں ہوگا؟ لہٰذا خدا خوفی کریں اور کم سے کم الیکشن کا قبلہ ہی ٹھیک کر لیں۔ ایک ہی بار آزاد اور مکمل خود مختار الیکشن کمیشن بنا دیں اور حقیقی طور پر صاف اور شفاف الیکشن کرا دیا کریں۔ الیکشن کی تاریخیں بھی ایک ہی بار فکس کرا دیں اور اس کا طریقہ کار بھی طے کر دیں۔ ملک میں پھر تبدیلی آئے گی۔ ہم راؤنڈ اباؤٹ پر مزید کتنا عرصہ گاڑی چلائیں گے؟ ہم اگر ملک میں الیکشن خالص نہیں کرا رہے تو ہمیں دودھ والا خالص دودھ کیسے دے گا، اور ہمیں میڈیکل اسٹورز پر اصلی دوائیں کیسے ملیں گی؟ ایک لمحے کے لیے ضرور سوچیے۔